پروگرام میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی، جن کے چیئرمین عمران خان آج پشاور میں ہیلی کاپٹر کے غلط استعمال کے کیس میں نیب کے سامنے پیش ہوئے۔ عمران خان نیب میں تقریباً 1 گھنٹہ رہے، جہاں ان سے سوال جواب کیے گئے۔ اس کے بعد بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جہاں شریف خاندان کی العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز کی منتقلی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز جج محمد بشیر کی عدالت سے دوسری عدالت منتقل کرنے کا حکم دیا۔ اور آخر میں بات کریں گے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی، جنہوں نے کل الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ احتجاج پرامن ہوگا۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمینہ سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 0512606028 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ہینڈل ہے bolbolpakistan_، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ اچھا بیوی، آپ نے جو خبریں بنائی تھی وہ ساری کی ساری تو اب ہو گئی اوور شیڈوڈ۔ کیوں نصرت صاحب؟ کراچی میں اس وقت بہت سسپینس بھرا ڈرامہ چل رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں، نام ہے ان کا سلیم شہزاد، وہ کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، رائٹ، انہیں سیلری نہیں ملی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا چند ماہ قبل کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور فیکٹری والوں نے انہیں تنخواہ نہیں دی۔ اب غالباً ان کی بہن کی شادی ہے۔ اب وہ آئے ہیں اور ان کے پاس ایک تھیلا ہے، اس تھیلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بارودی مواد ہے، اور ہاتھ میں ان کے پستول ہے، اور فیکٹری میں 8 سے 9 افراد اس نے ہاسٹیج بنائے ہوئے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بات اب تنخواہ سے آگے چلی گئی۔ کیوں؟ اب اسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت چلنے کی نہیں ہے، میں ملک کا نظام بدلنا چاہتا ہوں، تو صدارتی نظام اور میری گفتگو کروائی جائے آرمی چیف سے۔ تھلے رکدا ہی نہیں پیا۔ اب سچی بات ہے، میں بھی غریب پرور آدمی ہوں، میں خود بھی بہت محنت کر کے اپنی زندگی چلائی ہے، میں کوئی سلور سپون دے کر پیدا نہیں ہوا۔ اچھا، اوکے۔ میں ایک زمانے میں سوشلسٹ انقلابی بھی رہا ہوں، صحیح ہے، میں نے زندگی ٹریڈ یونین کی نظر، ٹھیک ہے، اوکے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، میرا خیال ہے ہم اس کو ایز ٹیلی ویژن، میں ٹیلی ویژن پر ہی کہہ رہا ہوں، ہم ریٹنگز کے ہاتھوں سارے مجبور ہو کر، کیونکہ اٹس اے سوپی سٹوری، اٹس اے ڈرامٹک سٹوری، 2-4 گھنٹے بھی نکل جائیں گے نا اس میں ایسے ہی آپ کے، اس کو لائیو کور کرتے کرتے۔ ایکس بھی دکھا رہا ہے تو میں بھی دکھاؤں گا، اور وہ ہو بھی چکا ہے اس سے پہلے، ایک یاد ہے نا آپ کو؟ ایسا ہی ایک واقعہ، ایگزیکٹلی، مہینہ وہ بھی اگست تھا، تاریخ تھی 15، کچھ حبس بڑھتا ہے لوگوں کو، کچھ ہو کا جاتا نام ہے، تھا اسکندر، جی اس نے یہ ادھر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے بی بی کہ ایسا واقعہ اگست 2013 میں ہو چکا ہے۔ 13 تھا وہ، اچھا، اوکے، صحیح۔ آپ کو ریاست پاکستان کو یہ علم ہو چکا تھا آج سے 5 سال قبل کہ بعض اوقات لونی افراد اس طرح کے واقعات کر سکتے ہیں۔ ایسے واقعات کا ایزیسٹ وے ہوتا ہے، ایک سٹن گن ہوتی ہے، ٹھیک، آپ بے ہوش کر دیں جیسے جانوروں کو، رائٹ، ہاں۔ ایس او پی کا آپریشن کیوں نہیں پورے ملک میں؟ نہیں، ایسی چیز کے لیے سٹینڈرڈ، کراچی جیسے بڑے شہر میں، لاہور میں، اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک، ہم پہلے تو نصرت صاحب وہاں سے جو ڈی ایس این جیز وغیرہ کھڑی ان کو روانہ کیا جائے کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں تو وہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ڈیسپریشن کی حالت ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ادارے، ایسے فورم موجود نہ ہوں کہ جہاں پر کہ وہ اپنی شکایت لے کر جا سکتا
اور اگر اس کی شکایت جائز تھی تو اسے انصاف مل جاتا صحیح یا ریلیف مل جاتا اپنی جگہ ٹھیک. لیکن یہ جو واقعات ہیں ان کی اوور گلوریفیکیشن یہ ایک مسلسل ایک ٹرینڈ ہے. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے دنوں میں راستے میں روک کر میں نے کہا کہ ہاں جو یہ ہم کیا کر رہے ہیں ایبسولوٹلی. ابھی تو ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ یہ چور لٹیرے سیاستدانوں کے اب ساتھ تو ہو ان کے رہا ساتھ ہے. بھی ہم دکھا رہے تھے صبح آج ریحام خان صاحبہ کے ساتھ کوئی خاتون بول رہی تھی تو وہ بھی صبح سے چلا ہے چلے پوری جی ویڈیو. وہ بھی کیوں کسی کی تسلی ہو گئی ہوگی نا. کیا کرتے ہیں؟ ارے بابا اگر آپ لیکن میری عرض کرنے کا صرف ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس ایک واقعہ جو ہو چکا ہے پاکستان کے کیپٹل میں 5 سال قبل اور پتہ نہیں کتنے گھنٹوں تک وہ چلتا تو رہا. کیوں ایسا کوئی یونٹ موجود نہیں ہے ہاں ہاسٹیج نیگوسیشن جو والے ایسی صورت میں امیڈیٹلی جائے اور معاملے کو طے کرے. میڈیا کے حوالے سے ایسی کوئی اسٹریٹجی کیوں موجود نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. ویسے کوئی اور بات کرے تو اس طرح کر کے میوٹ آتا ہے زبردست کہ سمجھ نہیں آتی. کراچی سے کال بھی آ گئی. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی میں جی بہت کلیئرلی سن رہا ہوں. اچھا جی میں کہنا چاہ رہا تھا جو ابھی یہ واقعہ جس پر آپ بات کر رہے ہیں یغمال بنانے کا یہ مجھے کوئی بہت زیادہ ہائی پروفائل نہیں لگتا. اور ابھی آپ بھی یہ کہہ رہے تھے اس کو سب میڈیا اتنا زیادہ کور کر رہے ہیں اور سب نے مین ہیڈ لائن بنا دی ہے یعنی پرائم ٹائم کی ہیڈ لائن بن گئی ہے اب یہ. اس وجہ سے بندی بھی میں اس سے نیوز ہے وہ جیسے راہیل شریف کا ان کا کیس کا معاملہ ہے سعودی عرب کا اور کینیڈا کے تعلقات کا معاملہ ہے وہ سب پیچھے رہ گیا اس پہ ڈسکس نہیں ہوا. اور شیرازی صاحب کے پروگرام میں بھی ایسا لگا کہ ان کو روک دیا گیا اس پہ بات کرنے سے. اچھا نہیں روکا کسی نے نہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہے میرے پیارے بھائی خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ 8 سے 9 افراد اس نے ہاسٹیج بھی بنا رکھے ہیں. اب یہ فیکٹری بھی ہے. بیگ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے ایکسپلوسیو سے لدا ہوا ہے. وی ڈونٹ نو کہ اس دھماکہ خیز مواد کی انٹینسٹی کیا ہے. یا ہے بھی ہے بھی یا نہیں لیکن اگر ہے تو خدا نخواستہ اگر وہ واقعی اس کو پھوڑ دے تو کیا اس سے جو تباہی پھیلے گی وہ خالی مزید 8-9 جانوں اس سمیت ہوگی یا کہ ڈیوسٹیشن زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے بھیا اس خبر کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک مسئلہ ہے ایڈیٹوریل کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. اب ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو لے جائیں کہ دیکھیے صاحب وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے جمہوریت میں کچھ نہیں ہے میں نے نظام بدلنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کو ونڈو میں رکھا جائے کوئی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہو وہ بیان کرتے رہیں اور اس پہ زیادہ نہ ہو. میرا یہ خیال ہے جی. لیکن میں ظاہر ہے کہ تمام ٹیلی ویژنز کے لیے فیصلہ تو نہیں کر سکتا. میں تو بیچارہ 2 ٹکے کا اینکر ہوں. ایک پروگرام کرتا ہوں پیر سے جمعرات اور چلا جاتا ہوں. لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ اس خبر کو دکھانا ہی نہیں چاہیے. شاید دکھانا ہی نہ چاہیے. یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا. نہیں نیوز ودینس تو اس کی ہے. برطانیہ میں اگر فرض کرو اس طرح کا واقعہ اس وقت نہیں تو وہ دکھا رہے ہوتے ضرور بتا رہے ہوتے اس کی اپڈیٹ بھی دے رہے ہوتے لوگوں کو. لیکن زیادہ اور میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ٹریٹ اٹ. ہاں وی سڈنلی ٹرن پیپل لائک دس انٹو ہیروز کہ وہ کو سسٹم کے خلاف نکل پڑے اور وہ ان کو ہمبل کی کوشش ہوگی ہماری میڈیا والوں کو مجھے نہیں پتا کہ پیپر پہ لے لیں ان کو. تیسرا یہ کہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار ملازمتوں سے تو تقریباً ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نکال دیتا ہے. ہزاروں گھروں میں ہوتا ہے. اور لوگ ایسا جیسے آپ ڈرائیور کو گئے کل سے نہ آنا. بالکل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نصرت صاحب. ہم جو ملازمت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہم اس طرح کر کے اس طرح کی کسی رویے کو تو پروموٹ نہیں کر رہے. بالکل بھی نہیں. غلط میں جیسے وہی میں کہہ رہا تھا کہ ان دنوں جب یہ الیکشن کے دنوں میں ہو رہا تھا تو میں نے بڑی شدت سے میں بار بار متنبہ کر رہا کیوں اس طرح دکھا رہے ہیں کہ اس طرح نہ کریں. اور اس میں ہوا ہے بہت سارے کیسز میں باقاعدہ
लोगों को पैसे दिए गए हैं। आई नो कम अज कम उकाड़ा के 3 या 4 केसेस का मुझे पता चला है। सही। और 1-2 ऐसे भी हैं और भी जहां पर के बाकायदा प्लान किया गया। भी एक बेरोजगार नौजवानों का ग्रोह है, उन्हें कहो ये लो यार 5-5 हजार रुपए, एक बंदे ने वो पकड़ा हुआ है ये फोन, दूसरा बंदा याद रख लो जी कितने चल रहे, और फिर बाद में व्हाट्सएप पे आप उसको भेज दें जिसको भी भेजनी है वीडियो करके आप करके 15 मिनट का काम है टोटल। लेकिन हमें, मैं ये समझता हूँ कि इस उम्र में आके कम से कम मुझे ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बजाय यानी तमाशों को फरोग देने के बजाय इसके कि मैं कहूँ कि हाँ जी वेरी गुड, या मैं जस्टिफाई करने के, मैं अपनी मजबूरी बता रहा हूँ कि हम जिस धंधे में हैं वो आई बाल कर, उससे बात करो, लाइव उसको ले लें फोन पे, कितने लोग नहीं लाइव लिया गया, अच्छा लिया था मैंने देख नहीं पाया, ओ नो अच्छा हो चुका है वो। और सबसे पहले ये कि वो जिन ख्यालात का इज़हार कर रहा है, अच्छा वो टीवी पे ही लाइव बताए गए हैं, ओके वो सारे बताए गए हैं। एनीवे वो हमने नहीं किया, कम से कम चलें शुक्र है वो और जगह से हुआ है, लेकिन इसको रखना पड़ेगा, इस खबर की अपडेट भी रखना पड़ेगी। और मैं MCR वालों में हम अपने दोस्त जो हैं, मुझे उम्मीद है कि वो कराची से राबिता रखेंगे मुसलसल। एनी अपडेट तो रिपोर्टर के साथ आप फौरन मुझे कांटेक्ट करवाएं मेरा, और फिर हम उनसे अपडेट भी ले लेंगे इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट अपडेट। अब आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। तो जो कुछ सलीम शहजाद जो है वो ब्रेक चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल। ब्रेक पर जाने से पहले मैं अर्ज ये कर रहा था बीबी कि ये सलीम शहजाद ने इस वक्त जो हमारे साथ कर रखा है, उसने मुल्की निज़ाम के साथ तकरीबन वैसा ही सलूक इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। क्यों? अरे बीबी हर चीज तैयार, हाँ बरतानवी सफ़ीर मिल गए, सऊदी सफ़ीर मिल गए, चीन के सफ़ीर मिल गए, ईरान के सफ़ीर मिल गए, यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर मिल गए, हम तैयार बैठे हैं, कल नामजदगी भी हो गई। हाँ। और अभी थोड़ी देर कबल इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया है कि जी इमरान खान साहब के जो नतीजा है वो भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अभी तक उस केस का फैसला नहीं हुआ। 185A इलेक्शन एक्ट 2017 की शिट 185A नुसरत साहब, मेरा फेवरेट लियारी, वहां से कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। जी हुक्म भैया, जी बोलिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं अली बलोच बोल रहा हूँ लियारी कराची से। जी भैया। मैं एक छोटा सा मशवरा देता हूँ, सजेशन देता हूँ कि ये बहुत ही मामूली काम है, सिर्फ थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल चाहिए। कैसे क्या करें अली बलोच साहब? खुद कह रहे हैं मुझे मीडिया वालों के सामने हथियार डालना है, उनके सामने मैं करूँगा। हाँ। तो मीडिया वाले जैसा बन के कुछ जाए, करें, माइक करीब ले जाएं, उसको माइक लगाने के बहाने उसको एक मामूली सा अरे अली भाई हो, एक कमांडो टाइप का, वो झपट पड़े उसको पकड़ ले, बात खत्म। अच्छा अब इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे कराची में जो है कौन सा मीडिया वाला अपना दोस्त नापसंद है। मैं पुलिस वालों को मशवरा दूंगा, अक्सर औकात ये जो जरार खोड़ो है ना, जरा हटके में आते हैं, ये मुझे काफी तंग करते हैं। मेरा ख्याल है इन्हें भेजा जाए। ये बदनामी, ये मुल्क की बदनामी है कि एक जी मुल्क की बदनामी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नहीं भैया, इसमें सबसे बड़ी बात जिसका मुझे दुख हो रहा है ना अली बलोच साहब, हंसी मजाक अपनी जगह पे, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, वाकया बहुत संगीन है। अफसोस ये हो रहा है कि आज से 5 साल पहले एग्जैक्टली इसी महीने में ये वाकया ऐसा तारीफ से कुछ सीखा है नुसरत साहब, जो उस वाकये से हमने सीखा होता है ना, मतलब कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे अगर जरार खोड़ों को भेजा जाए ये बहुत अच्छा आइडिया, वैसे ये आई लाइक, और टक करके कहे तू तो सबसे आज ही लाहौर। सर वो आपकी कथा कलम माफ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि इस तरह रेटिंग के लिए इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कि अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो हम एक को बचाने के लिए बाकी दूसरों के लिए हम एक जो है ना प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाह रहे हैं और दिखा रहे हैं
تو یہ آپ کا اچھا ایک سوچ ہے اور ایک اچھی بات ہے کہ آپ بجائے کہ ریٹنگ کی طرف آئیں، آپ نے یہ دیکھا کہ پبلک کا فائدہ ہو. نہیں بھیا یہ بھی کرنا پڑتا ہے نا. دیکھیں وہاں پہ بہرحال آرٹ تو فوری طور پر ہے نا. لوگ اب ان کے عزیز اقارب چاہنے والے تو آپ کو ونڈو میں تو رکھنا پڑے گا نا. اب اس کو سر نظر انداز تو نہیں کر سکتے. اپڈیٹ تو کرنی. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس کو کس انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کیا انداز کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے دیکھنے کے بعد بہت سارے دلجنوں کے دل میں آئے کہ یار طریقہ ہی یہ ہے, کوئی توجہ بھی مل جائے گی اور کمپنی کی مشہوری بھی ہو جائے گی. کھوٹکی سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو کھوٹکی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر نصرت صاحب بول نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر. امداد نگاری بات کر رہا ہوں گھوٹکی سے. اچھا بول پاکستان نام ہے. اچھا بتائیے, چلے فرمائیے. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ مطلب بنا ہر چیز کو فالو بھی کرتے ہیں اور میڈیا پہ لائیو سنتے بھی ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے سر, دیکھیں پاکستان میں جب غریبوں کو سر حقوق نہیں ملتے تو جو ہے نا مجبوراً یہ حالات جو ابھی ہو رہے ہیں میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, مجبوراً لوگ سر ایسے کرنے پہ ہوتے ہیں. اور یہ مطلب میں آپ کی بات کے ایک منٹ ہے بھائی, میں آپ کی بات کے پہلے حصے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ غریبوں کو اس ملک میں حقوق نہیں ملتے. لیکن میرے پیارے بھائی, جن لوگوں کو یہ شخص یرغمال بنا کے بیٹھا ہوا ہے جی سر وہ بھی اس جیسے ہی مزدور ہیں نا. سر ہیں نہیں میری التجا تو سن لینا. وہ اپنے ہی غریب بھائیوں کو, اپنے ہی جیسے مزدوروں کو ان کی جان خطرے میں ڈال کر حقوق مانگ رہا ہے, تو میں اسے غریبوں کے حقوق کا چیمپئن کیسے مانوں؟ صحیح اللہ کا واسطہ نہ کریں نا ظلم. اور آپ کو بتایا جب میں چھوٹا تھا نا تو مجھے موزتنگ بننے کا شوق تھا. سرگودا سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم سرگودا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی نصرت صاحب شہباز علی عرض کر رہا ہوں سرگودا سے. جی سر یہ پروگرام میں آپ کا دیکھ رہا ہوں, یہ اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. نہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں. امریکہ میں تو بھیا وہ باقاعدہ بڑی خوفناک قسم کی گنیں اور بچے اور کالج. ایسا نہ کیا کریں نا, خالی یہ نہ کہا کریں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, کالجوں میں ہوتا ہے. میں ریسکیو 1122 پنجاب کا امپلائی تھا. ٹھیک. تو مجھے تقریباً فسٹ 2010 میں ایک اسٹرائک ہوئی جس میں مجھے نکال دیا گیا. اچھا. تو اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ پھر اب نوکری سے نکال دی گیا, اور مجھے جناب ابھی 3 ماہ کی تنخواہ بھی نہیں ملی اور میرا پی ڈی ایس بھی نہیں ملا. لیکن ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں, آفیسرز کے پاس جا رہے ہیں بار بار کہ ہم میرے معاملات حل کریں, لیکن وہ کوئی حل نہیں کر رہا. اب اس کا بھی سیم یہی ہو سکتا ہے. دیکھیں نہیں برادر پھر وہی بات ہے کہ آپ اپنے واقعے سے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, میں پوری طرح ماننے کو تیار ہوں. جی آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی, میں یہ بات بھی ماننے کو تیار ہوں. بالکل سنوائی نہیں ہو رہی. لیکن آپ اس طرح کی حرکت اس کے باوجود کریں گے, میرا نہیں خیال کریں گے یا کریں گے. لیکن آپ کی بات سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ پھر تنگ آ کے کیا کریں, تنگ آمد بجنگ آمد. تو میرے بھائی اگر تنگ آمد بجنگ آمد ہوگا نا تو پھر گھر گھر یہ دھماکے ہی ہوا کریں گے. تو اللہ خیر کرے. اس طرح نہیں, اس کی بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک مؤثر نظام موجود ہو جہاں پہ اس طرح کے کیسز کی سنوائی ہو پائے. اور امید ہے کہ نیا پاکستان میں تو ایسا ہو جائے گا. اللہ کرے, دعا یہ مانگے. یہ نہیں کہ ایسے واقعات کو ہم مختلف واقعات سے اور تناظر میں اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کریں. ہم 2 کالیں ایسی آ چکی ہیں نصرت صاحب, میری زبان نہ کھلوائیں ہلکا پھلکا جسٹیفائی. مثلا کہ اب میں کیا بات کروں, جو لوگ اس کو ایک بڑے ذوق و شوق سے دکھا رہے ہیں ان میں سے کافی ایسے ہوں گے جنہوں نے خود بھی 4-4 مہینے تنخواہیں نہیں دی ہوں گی. ہاں اب میں کیا کروں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, تو اگر ان کے ہاں ایسے ہو جائے ہاں تو وہ کیا کریں گے پھر, کیا پھر دکھائیں گے یا کیا کریں گے. دوبارہ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ بات ایک ٹریٹمنٹ کی ہے, یہ ایک واقعہ ہے, لیکن کیا
اس ایک بندے کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ابھی جیسے جو سرگودا والے صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی تو اپنے ساتھ ایک زیادتی نہیں اور وہ مطلب انہوں نے کہا کہ پہلے نکالا. اب وہ جو لیاری سے بیچارے علی بلوچ بات کر رہے تھے تو وہ بھی کوئی انڈسٹری کے مالک تو نہیں ہے نا, وہ بلکہ طریقہ بتا رہے تھے نہیں وہ تو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے کہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ساتھی کو ٹیک ڈاؤن کرنا. ایسے ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس رجحان کو انکریج نہیں کرنا. بالکل صحیح. اور جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ان کو گلوریفائی نہیں کرنا, بات صرف اتنی ہے. اور دوسری طرف اس تمام بات کو دیکھتے ہوئے پہلی بات دوبارہ ہم کیوں بھول رہے ہیں کہ یہاں واقعہ ہوا سکندر والا, اس کے بعد سے کیوں کراچی پولیس کے پاس ایسا یونٹ موجود نہیں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایسا ایک واقعہ ہو چکا ہے. ڈیفینیٹلی نہیں. ہاسٹیج نیگوسیشن تو ایک ویسے بھی پولیس والوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے نا, اسپیشلائزڈ کہ ہاسٹیج نیگوسیٹ کرتے ہیں نا, تو وہ یہی کوشش کر رہے ہیں نا. نہیں ورنہ گاڑی نہیں چھوڑیں گے. نیگوسیشن تو بہت اچھی کرتے ہیں. نہیں مطلب جب آپ بات کرتے ہیں نا ہاسٹیج, ارے بہت اچھی کرتے ہیں نیگوسیشن. اچھا تسی کدی پڑھے نہیں گئے نا, اسی اکثر پڑھے جانے ہیں, ایسی بات نہیں یعنی کہ جایا کرتے تھے, اب تو ہائے عمر نہ رہی کہ پکڑے جائیں. اچھا تو وہ عرض یہ کر رہا ہوں, وہ آ جائیں, لیکن یہ کوئی کال تو نہیں ہے بھیا, میں تھوڑی سی بات آگے کر. اچھا اب یہ جو ہے یہ بھی ایک حوالے سے, جیسے وہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے نا تماشا ہے, یہ بھی ایک تماشا ہے. بہت سب تماشے پہ ہی بریک آ گئی. یہ بھی ایک تماشا ہے, یعنی یہ عمران خان صاحب. ایک سیکنڈ, اس بریک کے بعد نصرت صاحب چلیں ہم لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ بھائی میں جب وہ پڑھتا تھا نا کالج میں تو ظاہر میرا فلاسفی واز سبجیکٹ اور منطق, تو اس میں یہ کہ بھئی جز کل ٹوٹیلٹی مائکرو میکرو, اب یہ تو چھوٹے لیول کی بات ہے نا, اس نے ہاسٹیج بنا رکھا ہے پوری ٹی وی سکرینز کو, اور یہ وہ بڑے لیول پہ الیکشن کمیشن کہ بھئی اب حیرت کی بات ہے, اب بالآخر اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں جی چونکہ 3 کا تو مشروط کیا ہے, تو وہ قومی اسمبلی کے رکن کا حلف بھی اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک, وزیر اعظم بھی منتخب ہو جائیں تو حلف اٹھا سکتے ہیں, لیکن اگر اس کے بعد انہوں نے سزا سنا دی 6 مہینے کی تو حلف اٹھاتے کیا 6 مہینے چلے جائیں, کیونکہ اس جرم یا الزام کے تحت 1000 روپے کا فائن اور 6 مہینے تک کی سزا. نہیں تو پھر 1000 روپیہ فائن کر کے جان چھوڑے ہیں. ہاں میرے خیال میں جلدی مکانا چاہیے. اب اس میں وہی ہے کہ دیکھو کنوے یہ ہو رہا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان میں طاقت کے بہت سارے مراکز. ہاں بالکل, ہم اس بات کو نہیں سمجھ, یہ بالکل بخدا یہی والا حساب ہو رہا ہے. اگر تم اس کو براڈر دیکھو, فرض کرو تم یورپین یونین کے سفیر ہو, پرسوں تم مبارکباد دے کر آئے ہو, اور آج اچانک ریموٹ دیکھتے ہو کھول کے تم بلاتے ہو, آپ کہیں گے بھئی who is in charge in this country نا, یہ نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو اس وقت کہ کیا صحیح کہہ رہے. ٹھیک ہے, کراچی سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو کراچی. جی السلام علیکم. وعلیکم. سر کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ جی بالکل ٹھیک ہوں جی. سر میں محمد شفیق بات کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا, آپ کی بات تو خیر مجھے بہت ٹھیک آ رہی ہے, میں صرف یہ ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں, میں پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ ہوں, پھر جو ہے نا میں کراچی میں سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں. اچھا جی. میری سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں واقعہ دیکھ رہا ہوں, یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آج دن تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ جو ہم نیلی وردی پہنتے ہیں سیکورٹی گارڈ کی, تو ہمارا والی وارث کون ہے کون نہیں ہے. 12-14 ہزار میں ہم تنخواہ لیتے ہیں, کیا گزارا کریں, کوئی سنتا تو ہے نہیں. ہماری تنخواہ جو ہے نا وہ آج نہیں ملے گی جی, کل ملے گی, کل نہیں ملے گی, پرسوں ملے گی, یہی ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ. میں صرف یہ ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف اور شفیق صاحب میری التجا تو سن لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے نیلی وردی والے کی ضرورت پڑے اور فرض کریں خدا نہ خواستہ میں کسی نہ 10 یا 15 دن کی میری تنخواہ دیر ہو جائے, تو مجھے پتا چلے کہ آپ نیلی وردی میں بجائے میرے دشمن جو ہے میرے گھر پہ کو حملہ کر کے آپ سیدھا گھس کے مجھے کہیں گے کاٹ دو پیسے,
تو یہ تو نہ کرے نا, اس طرح کے پیغام نہیں دیا کرتے, اس طرح کی بات تو نہیں ہو سکتی بھیا. سچا پیغام تو چلا گیا نا, کیونکہ لوگ اب جو فون کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں اس سے اندازہ ہو ہی جانا چاہیے کہ جو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, ہو گئی نا بات. دیکھیں نا اب وہ بیچارے کہہ رہے ہیں, ہر کوئی جسٹیفائی کر رہا ہے ون وے اور دی ادر میں, جواب اس کو فراہم کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں چونکہ اس کے ساتھ ظلم, کیونکہ اور پھر اپنے سے ریلیٹ کر کے یہ فضا ہم نے خود بنائی ہے, اور یہ فضا ہم بناتے ہیں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے. ہاں ہم تو یہاں سے صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. کھینچ کے ٹائی چمکتی ہوئی. کراچی سے ایک اور کال. السلام علیکم. 2 نمبر کے ایکٹر ہیں نا ہم لوگ, وہ جیسے یعنی کہ 1 کروڑ جن کو ایکٹنگ آتی بھی نہیں بولتا ہے تو جس دیے میں تیل نہ ہو اس کو جلنے کا کیا ادھیکار پارو, وہ والا سین ہے ہمارا بھی. جی کراچی سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر اویس بات کر رہا ہوں. جی بھیا حکم. ہلو فرمائیے. سر اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں, پہلے بھی اسلام آباد میں ہوا تھا ایک واقعہ, اور ابھی کراچی میں ہوا ہے سر, تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے سر اس کے بعد ان لوگوں کا؟ دیکھیے سکندر کو تو سزا ہوئی تھی, لیکن میرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا میں اس طرح کے آلات, اوزار اور ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ 10 سے 15 منٹ میں ایسے واقعے کو ٹیک آن کر سکتے ہیں. مجھے زیادہ شکایت جو ہے وہ پولیس مینجمنٹ سے ہو رہی ہے, لیکن میں جو کالز وصول کر رہا ہوں ان میں سے اکثر لوگ مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان طبقات سے تعلق رکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ جن کے ساتھ واقعی زیادتی بھی ہوتی ہے, زندگی جن کے لیے واقعتاً مشکل ہے. مجھے ان کے دکھوں کا احساس ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے اس سے لوگ جواز اس کو دیتے ہیں. مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسے واقعات کے جواز گھڑنا شروع ہو جائیں تو گھر گھر گلی گلی ایسے واقعات ہوں گے, اور سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں یا ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جو منظم بھی ہو اور منصفانہ بھی ہو, دونوں باتیں. جی ملتان سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. نصرت جاوید صاحب. جی جی بھیا. جی ہاں جی, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جی کہ یہ طریقہ کار جو ہے اس شخص کا سلیم نامی کی غلط ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں گڈ. تو اس لیے غلط ہے کہ اور بھی کئی ہیں احتجاج کے طریقے نہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں. ہاں نہیں بھیا, سب سے جو ظالمانہ بات ہے کہ جن لوگوں کو اس نے ہاسٹیج بنا رکھا ہے وہ بھی تو اس جیسے ہیں بیچارے. جی یہ غلط طریقہ کار غلط ہے, یہ تو پاگل ہے یا تو نہیں. خیر اتنا پاگل نہیں ہے کیونکہ کہہ رہا ہے کہ بات میں نے آرمی چیف سے کرنی ہے, مطلب اس کو پتا ہے کہ اس ملک میں سب سے طاقتور عہدہ یا آفس کون سا ہے. تو میں یعنی وہ پنجابی میں کہتا ہوں پولی تو یہاں پر ایڈی بھی نہیں, تو یہ اتنا نہیں لگ رہا دیوانہ بکار خیش ہوشیار والا وہ جو فارسی کا محاورہ ہے, یہ غالباً اس طرح کی بات ہے. اور اس نے کافی ویسے ایک سیاسی بیان بھی دیا ہے جو اچھی خاصی بس جب ٹی وی پہ آپ اس کو لیں گے نا تو پھر 2 منٹ کے بعد وہ اس کے علاوہ کیا کہے گا, وہ کہے گا اچھا مجھے یہ چاہیے, پھر اس میں ابھی وہ بھی بات کرے گا. پہلے یہ ریکارڈڈ کے پیغام ہے, ایسی بات نہیں. اچھا اس نے کر کے تو پھر اس نے سوچا کہ ٹیلی ویژن پہ اگر مجھے اپنا پیغام چلوانا ہے تو میں ایسی کیا بات کر سکتا ہوں جو میڈیا والوں کو اچھی لگے گی. تو بالکل پاگل نہیں ہے, یہ تو بڑا عقل مند آدمی ہے. اور مطلب اب who knows آگے اس کو اور کیا چاہیے. اگر ہم لوگ, اور دوسرا پولیس مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے, فائن اٹس ناٹ ویری ویل مینج, مگر نصرت صاحب اگر ہم لائیو کٹ کی ہوئی ایک چیز ہے اس کے سامنے وہ کیسے وہ کر سکتے ہیں کچھ, مطلب اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے ہماری ڈی ایس این جیز ہمارے رپورٹر, نہیں تو اگر وہ واقعی گیم پلان ہوگا بی بی, تو اگر وہ مجھ سے بات کریں گے, فرض کرو میں وہاں کھڑا ہوں ایز جرنلسٹ, ہاں وہ گیم پلان وہ کہتے ہیں کہ نصرت صاحب آپ ہٹ جائیں, آپ اپنے دفتر فون کریں کہ جی ان کو, تو میں ریکویسٹ کر دوں گا اپنے دفتر ول ٹرسٹ می کہ بھی میں فیلڈ میں کھڑا ہوں, ایسی کون سی بات ہے. جی راجن پور سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ جو ایشو چل رہا ہے, میں نے اس حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی کہ یہ جو لڑکا ہے یہ راجن پور کا رہائشی ہے, فاضل پور کا,
अच्छा, ये लड़का, अच्छा आप हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तो नहीं है राजनपुर में? जी 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 जी। अच्छा कंवर साहब, अच्छा तो बताइए इसके बारे में तफसील के, ये लड़का राजनपुर का है, हाँ, क्या नाम है इसका और कौन से गांव का? जी बिल्कुल, ये राजनपुर का इलाका है, फाजलपुर, ये वहाँ का रिहायशी है और ये रेलवे कॉलोनी है, एक पसमानदा सा इलाका है, वहाँ का ये रिहायशी है। और इसका जो वालिद है वो मेहनत मजदूरी करता है, जबकि इसके 3 भाई हैं और जो इसकी वालदा है वो ज़हनी मरीज है। साथ ही जो इसके दोस्त से अभी मेरी बात हुई है और इसके घर वालों से जो बात हुई है, उनका यही कहना है कि जी ये काफी अरसे से परेशान था, एक तो रोजगार नहीं था, दूसरा जो फैक्ट्री मालिक है वो पैसे जो इसकी तनख्वाह अच्छा, वहाँ ये दावा किया जा रहा है कि गालिबन इसकी बहन की शादी वादी है, क्या ऐसी कोई इत्तला तुम्हारे पास भी है? जी बिल्कुल यही सूरत हाल है, घर में जो है खाने के फाके हैं और अरे भाई खाने के फाके और हुए, लेकिन ये उसमें भाई अब आप भी यही कर रहे हैं। कुछ नहीं बेटा है। शादी का कोई है बात के भाई इसके बहन की शादी है, ये बात गांव में है मशहूर या इसके दोस्तों को मालूम? नहीं पता नहीं। हेलो, हेलो जी सर जी, बहन की शादी है या नहीं? बहन की भी शादी है और साथ में घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त। सर अब आप भाई कमर भाई आप आज भी खाने वही को कर रहे हैं, नहीं है ना, गॉड से। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं। अच्छा बहरहाल चलें, बहुत वो शुक्रिया। अब वो उन्होंने उनके साथ बात करके चले, ये इत्तला आई कि ये साहब जो हैं ये देखिए ना, हमारे राजन रिपोर्टर भाई को भी हमदर्दी हो रही थी उनके साथ, उन्होंने जिस तरह वो कह रहे थे कि घर में फाके हैं, आज फाका है तो भाई अच्छा मतलब क्या करें, हर आज कोई वो ये नुसरत कुछ साहब कर उसी रहा तरह। है, नहीं मैं वही समझाने की कर रहा हूँ कि अब आज ये जो कुछ कर रहा है, हाँ। क्या इससे आज रात वहाँ पे खाना पड़ बिल्कुल भी जाएगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि अब तो मुश्किल अगर हो गई, किसी ने पकड़ा खाना गया भी तो- खिलाना था हाँ। तो कहेंगे किस किस्म का नहीं मतलब अब तो ये पकड़ा जाएगा, इसको जेल भेजा जाएगा, हाँ, तो क्या और फिर फायदा वो हुआ? बेचारे फायदा क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बस मतलब यानी जिनके पास खाने को Absolutely। नहीं, वो क्या इससे जेल में नहीं मिलने जा सकेंगे? कराची में वो भी। खैर बहुत सब प्रोग्राम खत्म हुआ, चलें जी आज का वक्त इन्हीं के नाम हुआ प्रोग्राम का। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।